آپ عدالتوں کے احکامات نہیں مانتے ہیں. آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ یہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے. کیوں آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کا بنیادی حق ڈینائی کر رہے ہیں؟ پھر آئے دن ضمانتیں ان کی خارج ہو رہی ہے. سیم انالوجی پہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کے قید و بند میں ہونے کے پیش نظر ان کی جو ضمانت ہے پری اریسٹ 9 تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دی تھی. اب سپریم کورٹ کی جو نظیر آئی وہ ہم نے نیچے کی عدالتوں کو دکھائی. سیشن کورٹ میں، احتساب عدالت میں جج صاحبان نہیں مان رہے ہیں، جبکہ بیسیکلی ایک لا کا تو کی خوبصورتی یہی ہے قانون کی کہ بڑے عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پہ یونیفارمٹی آتی ہے. اب یہ جو آئے دن ان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے کام بڑھا رہے ہیں. اب ہمیں پھر عدالتوں میں جانا ہوگا، اور پھر جو ہیں کیونکہ ادروائز تو پھر یہ ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں گے. تو خان صاحب کو نہ ملانے کی جو وجوہات ہیں اور ہمیں ان سے ملاقات سے روکنے کے لیے یہ ایف آئی آر کیے گئے، یہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تمام وکلا صاحبان کے ساتھ ان کا یہی روایہ ہے. 3-4 تو ہم لوگ ہیں انشاءاللہ جلد ہی، کیونکہ ان کے پاس بھی دن ختم ہو رہے ہیں. یا تو خان کی جو سزا کی سسپینشن کی ڈیٹ اب فکس ہو گئی ہے، اس سے پہلے یہ ان کو نیب کیس میں یا کسی ATC کیس میں گرفتار کریں گے، تو پھر تو اسلام آباد لانا ہی ہوگا. پھر تو ایسی صورت میں تو یہ ہمیں محروم نہیں کر سکتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کرنے سے. سر، ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم خان صاحب تقریباً 4 سال وزیر اعظم رہے، ان کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ سر، یہ بیسیکلی وزیر اعظم ہو یا ایک عام شہری ہو، یہ تمام پاکستانیوں کے حقوق ہیں. اور پھر چونکہ یہ اس میں جو حقوق جس کے وائلیٹ ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم بھی رہا ہے اور سب سے پاپولر پارٹی کا لیڈر ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ بھی عکاسی کر رہا ہے نا کہ جہاں ایسے شخص کو حقوق ڈینائی ہو رہے ہیں تو عام لوگوں کی کیا حالات ہوں گے، خصوصاً وہ لوگ جو ابھی یہ 3-3.5 ماہ میں جن کو ریاست کے ظلم و جبر کی وجہ سے یا پولیس نے جو زیادتیاں کی ان کی وجہ سے ان کو ان تمام پروسیس سے ہو کے گزرنا پڑا. سر، ابھی تک تو PDM حکومت تھی، اس میں نواز شریف بھی شامل تھے، شہباز شریف، سب لوگ، رانا ثناء اللہ بھی، تو یہی باتیں ہو رہی تھی کہ شاید رانا ثناء اللہ یا PDM حکومت خان صاحب سے انتقام لے رہی ہے، اس لیے خان صاحب کے ساتھ ان کے پارٹی پہ سختیاں ہو رہی ہے. کیونکہ ابھی جو نگراں حکومت آئی ہے اس میں خان صاحب کو کوئی نرمی آپ مل سکتی ہے، ریلیف مل سکتا ہے؟ سر، میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے نگران حکومت پہ کوئی دشنام ترازی کرنے کی، کیونکہ ابھی تو آج ہی شاید کابینہ لف اٹھائے. پھر جو نئے وزیر اعظم کیئر ٹیکر آئے ہیں، کور کمیٹی پی ٹی آئی نے جس میٹنگ میں بھی تھا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں، اور ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ آئین اور قانون کے نظر میں یہ نیوٹرلز ہیں، ان کا کام جو ہے گورننس کو، حکومت کو یا حکومت کے چلانے کے تمام امور کو نیوٹرل رکھنا ہے تمام پارٹیز اور فریقین کے بیچ. تو ہماری توقع ہے کہ نئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، جو کہ ایک کونمک سیاستدان ہیں، سینٹ آف پاکستان کے رکن رہے ہیں، ایک سیاسی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کولیگ رہا ہے، تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو PDM حکومت نے جو ظالمانہ جابرانہ رویہ اپنا رکھا تھا اس سے ہٹ کر ہمیں عام پاکستانیوں کی طرح جو ہمارے حقوق ہیں ان کا وہ احترام کریں گے. اچھا سر، یہ شہریار افریدی صاحب کی کافی عرصہ قید میں رہے اور آپ کا بڑا کردار ہے ان کی رہائی میں، تو کیا سمجھتے کہ پھر ان کی گرفتاری تو نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، شہریار افریدی صاحب کا کیس ٹیسٹ کیس ہے. یہ اس پورے نظام جو ہمارا ہے، نظام انصاف، عدل کا نظام، پولیس کا نظام، پراسیکیوشن کا نظام،
بیوروکریسی کا نظام، یہ ان تمام کو جو ہیں بے پردہ کرتا ہے۔ 7 MPOs لگتے ہیں اس پہ، ایک MPO سے جس دن عدالت اس MPO کو کالعدم قرار دیتی ہیں، اسی روز کسی دوسرے ضلع کے DC کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں یہ لوگوں کو اکسانے کا فعل کر رہا ہے۔ پھر وہ جب کالعدم قرار دی جاتی ہیں تو ایک تیسرے صوبے کے DC کو اچانک علم ہو جاتا ہے، وہاں کی پولیس کو، کہ جناب شہریار افریدی جو ہے جیل میں وہاں لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہائی کورٹ اس کا بھی ایک گرفت کرتی ہیں تو ڈر کے مارے DC جس دن وڈرا کرتا ہے اسی دن پنڈی کے DC کو علم ہو جاتا ہے کہ جناب نہیں، اب تو یہ میرے علاقے میں ہو رہا ہے۔ اور جب پنڈی کے DC کا آرڈر کالعدم ہوتا ہے تو دوبارہ DC اسلام آباد کو احساس ہو جاتا ہے کہ جو پہلے اس نے MPO لگایا تھا وہ بھی ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، وہی گراؤنڈ پہ دوبارہ کہ جی یہ جیل میں بیٹھ کے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ پہ عملے کے لیے لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ نہ تاریخ کا پتہ ہے کہ کس تاریخ کی بات ہے، کب یہ اکسانے کا فعل کیا گیا، کس کو اکسایا، کس کے ساتھ ان کے رابطے تھے۔ اور یہ تو پھر مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو قانون ہے، اگر ایک شخص کو آپ جیل میں بھی جو ہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتے ہیں، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں سے علیحدہ اس کو رکھتے ہیں تاکہ وہ یہ اکسانے کا کام نہ کر سکے۔ جب جیل میں بھی کوئی یہ کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ جو قانون ہے یہ قانون تو پھر ناکام ہو چکا ہے، پھر تو اس قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کب یہ کام سر انجام دیا گیا، کس کو اکسایا، کس کے ذریعے اکسایا، پھر اکسانے کے عمل میں کہیں کوئی منصوبہ بنا، کب یہ اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ کسی ایک گواہ کا آپ نے بیان لیا ہے تو لہذا صرف الزامات ہیں، مذاق ہیں۔ پھر آپ ایک FIR میں گرفتار کرتے ہیں، پھر دوسرے، پھر جا کے باولپور میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیل میں بیٹھ کے اس نے گندم چوری کا منصوبہ بنایا۔ تو یہ ہمارا نظامی انصاف ہے۔ اگر اس نظامی انصاف کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سویلائزڈ معاشرہ کہہ سکتے ہیں، پھر جناب علی ان کو یہ احساس تک نہیں ہے۔ اس کا بھائی آج بھی گمشدہ ہیں، 27 سال اس نے سوئی ناظر گیس پائپ لائن میں ملازمت کی، بڑا بھائی ہے اس کا، کوئی اس کی نہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، واحد قصور کہ جناب شہریار افریدی کا بڑا بھائی ہے۔ اس کو اٹھایا، DC پنڈی کو یاد آیا کہ جناب علی یہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، تو DC پنڈی 3 MPO لگاتا ہے۔ جب اس کی 3 MPO عدالت کالعدم قرار دیتی ہے تو جیلم کے DC جو ہیں وہ 3 MPO جیلم میں ایک شخص اس پہ پرچہ کر دیتا ہے پہلے کہ جی مجھ سے 15 لاکھ روپے عطیہ لیے۔ جج صاحب کے سامنے کیس جاتا ہے، جج صاحب جو ہیں اس کو کیس کو ہی ختم کر دیتا ہے اور ان کو ڈسچارج کر دیتا ہے۔ تو جب وہ اس سے رہا ہوتا ہے پھر DPO جیلم دوبارہ ان کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی DC جیلم نے جو ہے پھر DC راولپنڈی نے پھر 3 MPO لگا دیا۔ پھر جب اس سے جان چھوٹتی ہے اور یہ باہر نکلتا ہے تو DPO جو ہیں اس کو غائب کر دیتا ہے، آج تک غائب ہے۔ تو یہ نظامی انصاف ہے؟ یہ آپ لوگوں کو قانون کے مطابق حقوق دے رہے ہیں، ان کو قانون کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کی بیوی کو اٹھایا، اس کی بیوی پہ 3 MPO لگا دیا۔ حد ہوتی ہے، بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، ناانصافی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ 25 کلو اس کا وزن جو ہے وہ جیل میں لوز کر گیا، اس کو ذہنی طور پہ مریض بنا دیا ہے اس تمام عصبیتوں نے، تمام تکالیف نے۔ کل بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے، IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عدالت کے سامنے دروغگوئیاں کر رہے تھے۔ اس لیے جناب آپ نے اتنے مرتبوں پہ پہنچے، یہ چیز آپ نے سیکھ لیا۔ ان کا عزم و ہمت کیسا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ دیکھیں، عزم و ہمت جو ہیں، اگر آپ انسان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرے تو پھر تو عزم و ہمت ٹھہر سکتا ہے۔ آپ کے 3-3.5 ماہ میں آپ کا 25 کلو وزن ختم ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر آپ ٹارچر ہوتے ہیں، آپ کو بیوی بچوں کا خوف ہے، آپ کا بھائی گمشدہ ہیں، یا کے بعد دیگر آپ پہ MPO لگ رہے ہیں، یا کے بعد دیگر آپ پہ پرچے ہو رہے ہیں، کبھی ادھر کھینچتے ہیں کبھی ادھر کھینچتے ہیں، اور یہ پاکستان کی تمام عدالتیں دیکھ رہی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اب یعنی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس انسان کے ساتھ
मार देना है आपने उसको। मतलब एक कुछ तो रहम करो, कुछ तो तर्स करो। यानी अब इंसानियत से इतने भी हम गिर सकते हैं कि हम ये समझते हैं वो बच्चों का बाप है, इतना कसूर है उसका कि वो इस रियासत में वजीर दाखिला था। एक तकरीर उसने क्या कर दी खान के हक में कि जनाब आप इतने बड़ा फरोख्ता हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने ऑर्डर में क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि ये किस तरह डीसी जेलम के हुक्मनामे का पता डीसी इस्लामाबाद को होता है। अलहदा सूबे के सिंक्रोनाइज हैं एक गिरफ्तारियां, एक जगह से जिस दिन ऑर्डर ख़त्म होता है एग्जैक्टली उसी दिन जो है किसी दूसरे के ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को इल्म हो जाता है। बहरहाल इससे ज़्यादा क्या हम कह सकते हैं। सर कुछ केसेस में आप लोगों को तो रिलीफ नहीं मिल रहा अदालतों से, लेकिन जिन केसेस में आपको रिलीफ मिल जाता है उस पर पुलिस अमल नहीं कराती, तो इसकी क्या रीज़न है सर? इसकी रीज़न कल का ऑर्डर आप देख लेना। अगर हाई कोर्ट के जज चाहे तो पुलिस की मजाल है, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं है ना कि आप अब हम गए अटक जेल और सुपरडेंट और डीपीओ ने हमें नहीं मिलने दिया। कानून का तकाजा था कि चीफ जस्टिस साहब उसी दिन नहीं तो अगले दिन उनको अदालत के कटहरे में खड़ा करते कि जुर्रत किस तरह हुई आपको मेरे हुक्मनामे में इस तरह मुदाखलत करने की या मेरे हुक्म को फ्रस्ट्रेट करने की। फिर हम देखते हैं कि किसी और की जरूरत हो, अब करे ना ये इस्लामाबाद में डीसी इस्लामाबाद किसी और के साथ इस तरह करे। यही ऑर्डर जो हैं अब उन वो तौहीन में भी भुगतेंगे, तो लिहाजा अदालतों के अहकामात इसलिए वो जज साहिबान को देखते हैं। कौन से जज साहब का ऑर्डर है जिसका वो समझते हैं कि जनाब ये जज साहब ने हमें कुछ नहीं कहना है, जनाब इधर ही फेंक देते हैं। जिनका इनको पता है कि वो अपने ऑर्डर की पामाली बर्दाश्त करने वाला नहीं है, मजाल है उनकी कि वो अभी अनवरुल हक पन्नू साहब ने और जस्टिस इब्राहिम खान चीफ जस्टिस इस पेशावर हाई कोर्ट की मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। जब जज साहबान चाहते हैं कि इंसाफ हो तो फिर इंसाफ होने से इनको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ ये काम तो नहीं है ना कि आपने रिलीज कर दिया बंदे को, रिलीज तो आपने कर दिया, जेल के गेट पे जो ये लोग फिर खड़े हो कि उसको गिरफ्तार करते हैं, इसको कौन रोकेगा? मैं तो नहीं रोक सकता हूं। अदालत का काम है ना कि अपनी अली मोहम्मद खान को 8 दफा इस तरह रिहा होता है, अंदर होता है। ये इस तरह मजाक की आंख में छूलियां कई अदालतों के साथ कोई खेलता है? अदालतें अगर चाहें तो जिस तरह ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने किया, जिस तरह मैंने 2 और मिसालें दी, तो किसी की मजाल नहीं है कि अदालतों के अहकामात को इस तरह तौहीन या पामाली कर सके। सर आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जिस तरह पीटीआई कारकुनान के साथ जो कुछ हो रहे थे, खान साहब की गिरफ्तारी एक साइड पर है, उसके साथ साथ पीटीआई झंडे पर भी पाबंदी, कोई भी जिसके साथ हाथ में वो पीटीआई का झंडा देखते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, और हत्ता यहाँ तक के इलेक्शन सर्वे भी आप नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर करेंगे सर? देखिए, झंडा हाथ में रखना या पीटीआई का झंडा बाहर निकालना, ये हर उस शख्स का अपना फेल है और ये उसकी अपनी खुददारी है, उसका अपना हौसला है, उसका अपना अज़म है। अगर वो समझता है कि इस झंडे के पिराने की कोई कीमत है तो कीमत अदा करें। कितने झंडों को ये रोक सकते हैं और कितने पाकिस्तानियों को ये रोक सकते हैं? देखिए, अवाम ने और बिलखसूस पीटीआई के वर्कर और सपोर्टर ने अपनी मदद आपके तहत अपनी हिम्मत को पैदा करना है। ये हिम्मत जो है ये कोई हलवे या कोई रोटी का नवाला तो नहीं है कि कोई किसी को पासान कर सके। ये तो अपने अंदर आपने पैदा करना है। झंडा आपके हाथ में कोई ये आइस नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई बंग नहीं है। आप झंडा आपके हाथ में, कोई आपके सामने खड़ा होकर अगर आपको धमकाता है तो गलत कर रहा है, और अगर वो आपको तंग करता है तो जाए ना अदालतों में इन पे केसेस करें जिस तरह हम करते हैं। क्यों कानून ने जो आपको राइट दिए उनको अवेल नहीं कर रहे? फिर ये हौसला जो है लोग गिले क्यों करते हैं? हमने भी गिले किए हैं कि जी ये हुआ वो हुआ। हम भुगतने के लिए फिर सब ने इन चीजों को भुगतना है, और अपने सर पे जो मैं काम करूंगा मैं उसका अपनी तय जिम्मेदार हूं। तो लिहाजा वर्कर्स का या झंडा निकालना या पुरअमन एहतजाज करना, पार्टी की मीटिंग्स करना, किसने रोका है उनको? उन्होंने खुद अपनी हिम्मत आपके तहत ये करके दिखाना है। यही तो आदमियत है, यही तो आपने, यही तो इंसान और मुआशरों के कौम होने की इलामतें होती है। डर के मारे आप झंडा पकड़ नहीं सकते, फिर गिला करते हैं कि जी मैंने पीटीआई का झंडा, फिर आया पर्चा हो गया, पर्चा उसने किया, आप भी करें ना उस पर।
آپ FIR کرتے ہیں, آپ کرمنل استغاثہ ان پہ دائر کریں. 10 استغاثے دائر جس ضلع میں دائر ہو گئے ان کی آنکھیں کھلیں گی. ابھی کل اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی میں مثال دے رہا ہوں, اور لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں. تو لہٰذا یہ ہمت جو ہیں, یہ حوصلے جو ہیں, یہ انسان نے اپنے اندر خود ان کو جو ہے نا پروان چڑھانا ہے. یہ آپ نے کسی سے مستعار نہیں لینا ہے. جھنڈا اٹھاؤ گے, میٹنگ کرو گے, PTI کے ساتھ اپنی شناخت کو آپ نے یہ اس طرح نہیں بتانا ہے کہ گویا آپ کوئی نارکوٹکس لے کر پھر رہے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہے تو اپنے تمام اویلیبل قانونی حقوق کا استعمال کرو. کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ 2 پرچے ہو جائیں گے, 10 پرچے ہو جائیں گے, تو 10 استغاثے آپ بھی کریں نا. تھینک یو سو مچ.